اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سامعین گرامی، آج انشاءاللہ ہم چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب اور مدرسے پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. گرچہ اس کے بارے میں کئی سارے آرائز ہم نے خود بیان کیے ہیں اور کئی سارے علماء کرام کے بیانات اور فرمائشات موجود ہیں، لیکن ہم اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں پڑھنے والوں کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے. اور گرچہ کہ یہ امام کے مدرسے کے شاگرد تھے، لیکن یہ بعد میں جا کر دنیا والوں کے لیے استاد اور امام بنے ہیں، جس میں سے ایک نام بہت معروف ہے امام ابو حنیفہ کا نام، لیکن اس کے علاوہ کئی اور بزرگان ہیں کہ جنہوں نے امام کے درس سے فیض حاصل کیا. مثال کے طور پر سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، امام مالک نے امام سے فیض حاصل کیا. اور اسی طریقے سے ایک نام کہ جو مشرق سے لے کر مغرب تک ہر جگہ پر مشہور ہے اور جنہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، جن کا نام جابر بن حیان ہے، اور وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے. تو امام کے مدرسے کے اندر مختلف علوم کو پڑھایا جاتا تھا. صرف ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے یا حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے یا فقہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، بلکہ مختلف ڈائمنشنز کے ساتھ یہ مدرسہ کامیابی کے ساتھ گامزن تھا. اور واقعاً محسوس کیجئے گا اس بات کو کہ امام کو کتنا کم عرصہ ملا تھا کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اختلاف قائم ہوا ہے اور جنگیں ہو رہی ہیں کہ بنی عباس بنی امیہ کے تختے کو الٹنا چاہتے ہیں اور خود قابض ہونا چاہتے ہیں. اس دوران جو فرصت امام کو ملی ہے، اور ویسے تو امام کی مدت امامت 35 یا 34 سال ہے، لیکن وہ فرصت تقریباً 10-12 برس کی ہے اور 10-12 سال کی ہے کہ جس کے اندر امام نے اس مدرسے کو اوج تک پہنچایا ہے. اور اس 10-12 سال کے اندر امام نے وہ مدرسہ قائم کیا ہے کہ جس میں پروان چڑھنے والے بعد میں استاد اور امام بنے ہیں. اور اس کی پبلسٹی اور تشہیر کیسے ہوئی ہے، اس کے اندر کیسے لوگوں نے رجوع کیا امام کی طرف، اور کیا امام ہر مسلک کے ہر مکتب کے شخص کو اپنے مدرسے میں داخلے کی اجازت دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے. یہ وہ سارے سوالات ہیں کہ جس کو ہم کشف کرنے کی کوشش کریں گے. تو امام نے کبھی بھی اپنے مدرسے میں کوئی یہ بینر نہیں لکھوایا، یہ کوئی عبارت نہیں لکھوائی کہ یہ مدرسہ صرف مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے ہے، یہ مدرسہ صرف شیعان علی کے لیے ہے، یہ مدرسہ صرف امام حسین کے عزاداروں کے لیے ہے. گرچہ ظاہر سی بات ہے کہ اس مدرسے میں زیادہ تر افراد وہی تھے کہ جو امام کو چاہتے تھے، امام کو مانتے تھے، لیکن بہت سے دیگر افراد بھی اس مدرسے کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور امام کا دروازہ سبھی کے لیے کھلا ہوتا تھا، چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، چاہے کوئی مؤمن ہو یا غیر مومن، چاہے کوئی شیعہ ہو یا غیر شیعہ، چاہے کوئی بہت زیادہ بڑا عالم ہو یا کوئی ان پڑھ اور جاہل ہو، ہر ایک کے لیے امام کا یہ مکتب کھلا رہتا تھا. اور یہی وہ روش اور سنت ہے کہ جو آج ہم نے بھی اپنی عزاداری کے اندر رائج کی ہے، کہ ہماری عزاداری میں، ہماری مجالس میں ہم کبھی کوئی قید نہیں لگاتے کہ یہ شیعوں کے ساتھ مخصوص ہے، یہ حسینیوں کے ساتھ مخصوص ہے، یہ جعفریوں کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ اس مجلس کے اندر چاہے کوئی شیعہ ہو یا غیر شیعہ، مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک آ سکتا ہے ہمارے امام باڑے میں، ہر ایک آ سکتا ہے ہماری مجالس میں، ہر ایک شامل ہو سکتا ہے ہماری عزاداری میں. اور جب تک یہ قریب سے ہمارے دلائل کو نہیں سنیں گے تو کیسے ہمارے عقیدے کی طرف آئیں گے اور کیسے ہمارے نظریے کی طرف آئیں گے. اس لیے چھٹے امام نے اسی روش کو اختیار کیا جو
پیغمبر اکرم سے روش ملی تھی، قرآن کریم نے یہ اس روش کی طرف دعوت دی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو دعوت دو تو بالحسنہ، بالحکمت الحسنہ، خوبصورت حکمتوں کے ذریعے اور حکمت کی باتوں کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ، معاف کیجیے گا، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کی باتوں کے ذریعے اور بہترین نصیحتوں کے ذریعے۔ تو کہیں یہ بیان نہیں فرمایا کہ صرف جو قرآن کے ماننے والے ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کو دعوت دی جائے، بلکہ یہ دعوت عمومی دعوت ہو، جس میں جو سننا چاہے، جو شریک ہونا چاہے شریک ہو سکتا ہے۔ تو امام کے مکتب کی کچھ خصوصیات اب ہم بیان کر رہے ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مختلف فیلڈز اس کے اندر موجود ہوتی تھی، مختلف شعبے اس کے اندر پائے جاتے تھے، صرف یہ دنیاوی اور دینی تعلیم کا مرکز نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر جتنے بھی علوم تھے وہ پڑھائے جاتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی مکتب اور کسی مسلک کے ساتھ یہ مختص نہیں تھا، بلکہ تمام مسالک کے لوگ اس درسگاہ میں آ کر درس حاصل کر سکتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس درسگاہ کے اندر امام نے مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے تھے اور مختلف شعبوں کے اندر مختلف افراد کو تیار کیا تھا۔ مثال کے طور پر جناب حمران بن اعین کو امام نے قرآن کے علوم سکھائے اور قرآن کا ماہر بنا دیا، اور ایک مکمل تفصیلی روایت ہے کہ ایک شامی مدینہ میں داخل ہوتا ہے اور چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے۔ جب امام کی خدمت میں پہنچا تو عرض کیا کہ فرزند رسول، ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ ہر علم کا جواب دے سکتے ہیں اور ہر سوال کا جواب آپ کو جو معلوم ہے، اور باقاعدہ امام نے وہی انداز اختیار کیا تھا جو ان کے جد مولا امیر المومنین کا تھا۔ مولا علی نے بھی منبر کوفہ میں آ کر یہ فرمایا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، اور یہی بعینہ ہی جملے چھٹے سرکار نے ارشاد فرمائے تھے، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو۔ تو کہا کہ میں آپ سے سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کس موضوع پر سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہا قرآن کے موضوع پر سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا اگر تم قرآن کے موضوع پر سوال کرنا چاہتے ہو تو اے حمران تم آؤ اور اسے جواب دو۔ باقاعدہ روایت کا جملہ یہ ہے، یا حمران دونک الرجل، اے حمران تمہارے پاس ایک آدمی آیا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ فرزند رسول، میں حمران سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ لفظ مناظرہ بھی ہمارے یہاں کبھی کبھار بہت زیادہ تند اور تیز معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ مناظرے کا ایک سمپل سا معنی ہے کہ ایک دوسرے کو کے سامنے اپنی نظر دینا، اپنی رائے دینا، ایک دوسرے کے سامنے اپنی دلیل دینا، اسے مناظرہ کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ جو میں نے حمران تمہارے لیے پیش کیا ہے، اگر تم نے حمران کو شکست دے دی تو گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے مجھے شکست دی تھی۔ روایت کا جملہ یہ ہے، ان غلبت حمران فقد غلبتنی، اگر تم حمران پر غالب آ گئے تو گویا ایسے کہ مجھ پر غالب آ گئے۔ امام نے جناب حمران کی ایسی تربیت کی ہے، اللہ اکبر، اتنا بھروسہ، اتنا اعتماد دیا ہے جناب حمران کو، اور خود ان کے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ فرمایا اگر تم نے حمران کو شکست دے دی ہے تو صرف حمران کو نہیں، تم نے اس کے امام کو شکست دے دی۔ اور یہ تعبیر ظاہر سی بات ہے کہ غیبت امام زمانہ کا زمانہ ہے، اس لیے امام زمانہ کی طرف سے کسی مجتہد کے لیے باقاعدہ نہیں آئی ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ امام اگر کسی مجتہد کے بارے میں کہہ دے کہ اگر اس مجتہد کو تم نے شکست دے دی تو گویا ایسے کہ جیسے امام زمانہ کو شکست دے دی، تو اس مجتہد کی کیا بات ہوگی، کس معیار پر وہ مجتہد اور مرجع فائز ہوں گے۔ البتہ اس سے ملتی جلتی تعبیر آئی ہے ہمارے مراجعین کے لیے، اور توقیع حضرت حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اندر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اس میں باقاعدہ یہ روایت کا جملہ ہی ہے کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، اب جو نئے واقعات پیش آئیں گے اس میں تم ہمارے احادیث کو روایت کرنے والوں کی طرف رجوع کرو، مجتہدین کی طرف رجوع کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فرمائے اس لیے کیونکہ وہ تم پر میری جانب سے حجت ہے اور ہم ان پر اللہ کی جانب سے حجت بنائے گئے۔ تو یہ اعتماد امام کو اپنے مراجعین کے اوپر بھی ہے،
اپنے احادیث کے روایت کرنے والے راویوں کے اوپر بھی ہے کہ تم ان کی باتیں سنو، مراجعین کے فتاوی پر عمل کرو، کیونکہ یہ میری طرف سے تم پر حجت ہے اور پروردگار نے مجھے تم پر اور ان پر حجت بنایا ہے۔ تو مراجعین پر بھی بہرحال ہم اسی طرح سے بھروسہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے غیبت کے چونکہ زمانہ ہے اس لیے ہم ان کے اوپر وہ اعتماد کر رہے ہیں، ورنہ اگر امام ظاہر ہوتے اور امام ہمارے سامنے ہوتے تو کوئی نہ مرجع یہ جرأت کر سکتا تھا کہ وہ اپنا فتویٰ بیان کرے، اور نہ ہم یہ کام کرتے کہ مجتہدین سے رجوع کرتے، بلکہ ہم ڈائریکٹ امام سے معلوم کر رہے ہوتے۔ لیکن اس غیبت کے دور میں اور اس پر آشوب دور کے اندر خود امام نے یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ تم مراجعین سے رجوع کرو، اس لیے ہم مراجعین سے رجوع کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حمران سے کہا کہ تم ان سے گفتگو کرو، حمران نے گفتگو کرنا شروع کی، اور جب گفتگو سے فارغ ہوئے تو اس شخص سے امام نے سوال کیا، اے شامی تم نے کیسا پایا حمران کو؟ کہا زبردست میں نے پایا، میں نے جو سوال کیا اس سے سارے سوالات کے جوابات دیے، اور جب اس نے مجھ سے سوالات کیے تو میں کسی سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ کہ اب میں آپ سے ایک اور موضوع پر بھی مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کس موضوع پر؟ کہا ادبیات عرب کے موضوع پر، ادب کے بارے میں جو عربی قوانین ہیں اس بارے میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے آواز دی اپنے ایک اور صحابی کو جس کا نام ابان بن تغلب تھا، کہا کہ ابان بن تغلب جاؤ اس سے مناظرہ کرو۔ کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کو شکست دے دی تو گویا ایسے کہ مجھے شکست دے دی، اور پھر اس نے ابان بن تغلب سے مناظرہ کیا، پھر حمزہ طیار سے مناظرہ کیا، پھر ہشام ابن حکم سے مناظرہ کیا، مومن طاق سے مناظرہ کیا، ہشام ابن سالم سے مناظرہ کیا۔ یہ ساری پوری روایت موجود ہے، لیکن اس روایت کے اندر جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام نے اس کا مطلب اپنے طالب علموں کی، اپنے شاگردوں کی اس طرح سے تربیت کی تھی کہ وہ مختلف علوم کے ماہر ہو چکے تھے، مختلف ڈپارٹمنٹس میں وہ استاد بن چکے تھے۔ اس لیے امام نے ہر ایک کو اس کی فیلڈ کا اسپیشلسٹ بنا دیا، اور گویا امام نے آج ہمارے لیے بھی درس بنتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم دین کو سمجھ رہے ہیں تو دین کے تمام امور کو اور تمام علوم کو ہم جانتے ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی فقہ کا ماہر ہو، ممکن ہے کہ کوئی تفسیر کا ماہر ہو، ممکن ہے کہ کوئی امامت کے ابحاث کو اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہو، ممکن ہے کہ کوئی اخلاقی موضوعات کو، اصلاحی موضوعات کو اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہو۔ تو اگر آج بھی اس طرح سے مختلف امور کے اندر اور مختلف علوم کے اندر ہمیں اسپیشلسٹ نظر آتے ہیں تو یہ وہی تربیت ہے کہ جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تربیت تھی۔ اور پھر مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر جو بڑے افراد تھے ان سے لوگ آ کر رجوع کیا کرتے تھے اور پھر ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب امام کی شہادت واقع ہو گئی تو ایک بہت بڑے عالم دین اور ایک بہت بڑے مورخ کوفہ میں داخل ہوئے، اور مسجد کوفہ میں جب پہنچے تو وہ بہت بڑی مسجد جس کی زیارت الحمدللہ ہمارے ناظرین اور سامعین نے کی ہوگی، اور اگر نہیں کی تو پروردگار اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس مسجد کے اندر وہ مورخ کہتا ہے کہ میں نے مختلف دروس کے حلقوں کو دیکھا، کہیں کوئی درس ہو رہا تھا، کہیں کوئی درس ہو رہا تھا، کہیں کوئی درس ہو رہا تھا، کسی موضوع پر کسی موضوع پر کسی موضوع پر، اور میں نے ہر درس کے حلقے میں شرکت کی تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر درس کے حلقے میں جو استاد ہے وہ حدیث بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے، میں نے یہ حدیث جعفر ابن محمد سے سنی ہے، میں نے یہ حدیث امام صادق سے سنی ہے۔ اور کہا میں نے ان حلقوں کو شمار کیا اور ان دروس کو شمار کیا جو اس وقت مسجد کوفہ میں ہو رہے تھے، تو میں نے اس کی تعداد جب گنی تو پتہ چلا کہ 900 درس ہو رہے تھے مسجد کوفہ کے اندر، اور ہر درس دینے کی والے کی آواز یہ تھی کہ میں نے یہ حدیث جعفر ابن محمد سے سنی۔ صرف کوفہ کے اندر یہ ماحول ہمیں نظر آتا ہے، تو آپ محسوس کیجئے گا بصرہ کے اندر اگر درس ہو رہے ہیں، مدینہ کے اندر درس ہو رہے ہیں، مکہ میں درس ہو رہے ہیں، مصر میں درس ہو رہے ہیں، تو ہر جگہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث اس طریقے سے بیان کی جا رہی ہے۔ تو بہت علمی ماحول امام نے قائم کر دیا تھا۔ اور یہاں رک کر ایک جملہ ہم اور بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ ادارے بنانے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، مدرسوں کے قائم کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کبھی کبھار فردی تعلیم پر تو زور دیا جاتا ہے اور فردن جو چیزیں ہیں اس کے اندر تو زور دیا جاتا ہے، لیکن ایک باقاعدہ ادارہ قائم کرنا، جس طریقے سے ایک پلیٹ فارم سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں مدرسۃ القائم کے پلیٹ فارم سے، اسی طریقے سے مختلف پلیٹ فارم کو بنانا کہ یہاں سے
مسلسل لوگ آتے رہیں، پڑھتے رہیں اور پھر بڑے عالم بن کر دنیا کے اندر وہ کام کرتے رہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ چھٹے سرکار نے اس طرح کا یہ پلیٹ فارم قائم کیا تھا، اور ضروری نہیں ہوتا کہ اس پلیٹ فارم کو قائم کرنے میں یا کسی بھی اسٹوڈنٹ کو قائم کرنے میں ہم بہت زیادہ انفراسٹرکچر پر توجہ دیں کہ بھائی کمرے اتنے کشادہ ہونے چاہیے، ہر جگہ پر اے سی ہونا چاہیے، ہر جگہ پر پنکھوں کا انتظام ہونا چاہیے، اور بڑے صوفے ہونے چاہیے، کرسیاں ہونی چاہیے، اچھے میز ہونے چاہیے۔ اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن امام اس حوالے سے رکے نہیں کہ جب تک یہ میرا مدرسہ اس طرح سے تیار نہیں ہوگا، مختلف کمرے نہیں ہوں گے، مختلف اس طرح سے انتظامات نہیں ہوں گے، تب تک میں درس دینے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ امام نے اپنے درس کا آغاز کر دیا، اس کے بعد خود بخود ماحول بننا شروع ہو گیا۔ ہمیں کام سے مطلب ہے، ہمیں رنگ و روغن سے مطلب نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ سلوگنز پر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، نعروں پر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کا آؤٹ کم کتنا ہے، سوال یہ ہے کہ انہوں نے پیش کیا ہے، نتیجہ کیا آیا ہے مارکیٹ کے اندر، اور نتیجہ کیا آیا ہے دنیا کے اندر، یہ اہم ہے۔ نہ یہ کہ ہم پہلے سے ڈونیشن جمع کر لیں اور پیسے جمع کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ خواب و خیال کے اندر سوچیں کہ اتنی بڑی عمارت بنے گی اور اس کے اندر یہ قائم ہوگا، یہ قائم ہوگا۔ انشاءاللہ اگر عمارت بھی بنائی جا رہی ہے کہیں پر تو اس امید کے ساتھ بنائی جائے کہ اس مقصد تک انسان پہنچے، لیکن اگر اتنے وسائل موجود نہیں ہیں تو انسان کو کام نہیں چھوڑنا ہے، کام اپنے اعتبار سے جاری و ساری رکھنا ہے۔ اور آج کے زمانے میں بھی جب کورونا وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے تو یہ الحمدللہ آج کی ٹیکنالوجی ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم آج بھی آڈینس ہمارے سامنے فزیکل اٹینڈنس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن کیمرے کے توسط سے، مائک کے توسط سے، سوشل میڈیا کے توسط سے ہم یہ بات پہنچانے کے قابل ہو رہے ہیں۔ تو کام الحمدللہ انسان کو جاری و ساری رکھنا چاہیے، چاہے وسائل موجود ہوں یا وسائل موجود نہ ہوں، ہمیں نتیجے کو فوکس کرنا ہے اور آؤٹ کم دینے کی کوشش کرنی ہے، اور لوگوں کے سامنے وہ آؤٹ پٹ پیش کرنا ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیش فرمایا۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔